شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی، یقیناً انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس پر کسی کا بس ہی نہیں؟ وہ یوں کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیر سارا مال لٹایا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے؟ وہدیناہ النجدین، اور اس کو ہم نے 2 راستے دکھلائے۔ فلاقتحم العقبہ، بس وہ گھاٹی میں داخل ہوا ہی نہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، کسی گردن کا چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو، او مسکیناً، یا کسی ایسے غریب کو جو مٹی سے جا لگا ہو، ذا متربہ، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جنہوں نے ایمان لایا اور صبر کی تاکید کی اور رحم کرنے کی فہمائش کی، وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں وہ لوگ جو دائیں طرف والے ہوں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے ہوں گے۔ ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ اب ہم ایک ایک پارٹ لیں گے اس کا، ایک ایک پیراگراف، کہ پہلی آیات میں کیا مضمون بیان کیا ہے۔ رب کریم نے اس شہر کی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی اور پھر اس کے بعد کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور یقیناً اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اس کی قسم سنی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ یہاں پر بھی اس شہر کی قسم کھائی گئی۔ روئے زمین کا سب سے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ ہے، جہاں ابھی آپ نے ایک آیت میں 160 نیکیاں کمائی، وہاں پر اگر آپ اسی لا اقسم بہذا البلد کی تلاوت کریں تو 1,00,000 سے زائد نیکیاں آپ کماتے ہیں۔ وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر، جب ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے تو ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ روئے زمین پر آبادی کی ابتدا جو ہوئی وہیں پر ہوئی۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہیں پر بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہی جو مکہ مکرمہ میں تھا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کو شرافت سے نوازا، وہاں اللہ کا گھر موجود ہے۔ پھر اس کی دوسری وجہ قرآن کریم نے یہاں پر بیان کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو عزت سے نوازا۔ ایک اور تفسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ ہی کو اس شہر کے اندر حلال کر دیا گیا۔ مطلب جہاں دنیا کے بدترین دشمنوں کو امن اور پناہ ملی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور ذات جو کائنات کی سب سے مقدس شخصیت ہے، آپ کی عزت کو اس شہر میں پامال کیا گیا۔ آپ کو مجنون، پاگل، شاعر اور ساحر کہا گیا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ ایک اور تفسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی پیشن گوئی کے طور پر کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے، یہاں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، لیکن ایک دن آئے گا فتح مکہ کے دن جب آپ کے لیے اس شہر میں قتال کرنا جائز ہوگا۔ یہ 3 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ووالد وما ولد، فرمو کہ یہ شہرس مز اگر اکس نیکی 1,00,000 نیکی ثواب ترن، لیکن تتھی پٹھ اکس گناہس 1,00,000 گناہ۔
أکِس گۄناہس 1,00,000 گۄناہ. لہذا تتہِ اگر نیکی سٹھاہ ثواب چھُ تتہِ چھُ او چیٖز ہُنٛد تہِ خیال تھاوُن کہِ نتہٕ اسہِ نِش کانٛہہ لۄکُٹ بوٚڑ گۄناہ گژھِ. اگر گو تو نیکی ان سارے چھلنا بجائے اس کے کہ انسان ثواب کما کر آئے وہاں سے گناہوں کا بوجھ لاد کر آئے گا. ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی، وما ولد اور پوری انسانیت کی. اللہ نے یہ قسمیں کھا کر پھر ایک مضمون بیان کیا، کیا اتنی قسمیں کھا کر یہ سا قسم کھیت ونن کیا چاہن دپن یہ انسان کور اس مشقتن مضبوط. لقد خلقنا الانسان فی کبد. یتھے زاو تھوڑا بڑھو پاکستان نیرسا سکول، مال سن ڈنڈ گو الگ، ہم سن پٹوئی گئی الگ، ماسٹر صبح پٹوئی گئی الگ، ہوم ورک دباؤ گو الگ، رود 15 ورین یہ سلسل جاری. نماز تراونس پہ پٹوئی الگ، درس گاہس نہ گھنس پہ پٹوئی الگ. اگر تھی پن بچپن یاد آسو مش یاد کہ مش پن بچپن زندگی یاد یون تو خود مظلوم دور میں کھانا وچمت کہ قاری صوب تم سن پٹوئی گئی الگ، مولوی صوب تم سن پٹوئی گئی الگ. صبح 4 بجے ہور وتھن فجر نماز برونٹ 2 گھنٹے اور رات کھفتن بعد 1 بجے شونگن. پتہ اگر یہ گو فورنس پہ دب پیون. بہرحال سو بچپنی زندگی سو قربانی استاد ہنس توئی دیت اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت ہی علم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤن لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا. پھر اگلا سٹیج شادی ہوگی، معاش کی فکریں، کہاں سے کمائیں گے، بچوں کو کیسے پالیں گے، بیوی کا خرچہ کہاں سے پورا کریں گے، ماں باپ کے اخراجات کو کہاں سے پورا کریں گے، مکان کیسے بنائیں گے، گاڑی کہاں سے خریدیں گے، سواری کا انتظام کہاں سے کریں گے. پھر مصیبتیں، روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا. اتنی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اب اگر جاب نہیں ملی، ڈپریشن کے شکار ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان، جاب نہیں ملی. روزگار کاروبار کھڑا کیا تھا دھوکہ لگ گیا، وہ کاروبار فیل ہو گیا. ڈپریشن کے شکار پریشان حال امت انسانیت. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اگلا سٹیج بیمار ہو گئے، ہاسپٹلوں میں مہینوں کے مہینے صرف دوائیوں کے ٹھیلے ساتھ میں، فلاں ٹیسٹ فلاں دوائی فلاں ٹیسٹ فلاں. ایک مصیبت سے انسان چھٹتا نہیں کہ دوسری مصیبت کے انسان اندر شامل ہو جاتا ہے. یہ سارا سلسلہ چلا رہتا ہے. پچھلے درس قرآن میں آپ نے سنا تھا اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي. جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی تھی سائنسی مصیبت. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لہذا ایسی ڈپریشن شکار سے گسن، پریشانی شکار سے گسن، ٹینشن شکار سے گسن. یمس انسانس رب کریمس پر بھروسہ ہے، وہ جانتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. زندگی کا مقصد ہی آزمائشیں، آزمائشیں نہیں ہوں گی، بیماریاں نہیں ہوں گی تو امتحان کیسے ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے کہا خدایا اگر صرف اور صرف صحت و تندرستی ہوتی، بیماری نہ ہوتی، صرف زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، صرف دولت ہوتی غربت نہ ہوتی. فرمایا کہ موسیٰ اگر صرف بیماری ہوتی، صرف تندرستی ہوتی بیماری نہ ہوتی، صحت کی کون قدر کرتا. صرف دولت ہوتی غربت نہ ہوتی تو اس صورت میں اس دولت کی قدر کون کرتا، میرا شکر کون کرتا. صرف زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو اس صورت میں اس زندگی کی قدر کون کرتا. نعمتوں کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب مصیبتوں سے انسان آگے بڑھتا ہے. پیغمبروں کو اس لیے سب سے زیادہ مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ونک مدعا مقصد چھ یمس انسانس رب کریمس پر بھروسہ ایسے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ترین ایسے. اللہ کی قسم بے روزگاری، غربت، پریشانی، بیماری، دنیا کی کوئی تکلیف اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن واحد شرط یہ ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن اور تعلق مضبوط ہونا چاہیے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے مجھے آزمائش ہے، وہ زندگی کے ہر آزمائش کو آرام سے کراس اور پاس کر لیتا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا. یوں کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال لٹایا. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. یہ اگلا سٹیج عمرہ، دولت مند، اہل ثروت، عالی شان. یہ جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اپنے نہیں، مفسرین اردو مفسرین نے بے عین یہ الفاظ بیان کیے. فرمایا کہ عالی شان بلڈنگیں بنائی، عالی شان عمارتیں بنائی، بڑی بڑی گاڑیاں خریدی، اور پھر اس کے بعد سوچتا ہے سب نہیں ایسے ہیں، ایمان والے اس سے مستثنا ہیں.
لیکن جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی وہ سوچتا ہے کہ ہاں یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے اتنا سارا مال اڑایا، مجھے کون کیا کچھ کر سکتا ہے، میرا کون بگاڑ سکتا ہے، مجھے زندگی کے اندر کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے، میں ایسا میں تیسا۔ اللہ فرماتے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ ایحسب ان لم یرہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ اس لیے ایسا اگر رب کریم دولت ایز دس مس کہاں ساتھی علمش دولت، عملش دولت، مالش دولت، اولادش دولت، اس پہ میں غرور کروں۔ یہ سوری کے یہ تھی کنسی پانش پت کا بھی ہم سفر۔ علم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ اللہ اب نعمتیں اپنی بیان کر کر کے، احسان جتلا کر بندے کو نعمتوں کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ اے بندے کیا ہم نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ پوری کائنات مل کر، یہ جو مادر ذات اندھا ہوتا ہے اس کو روشنی دلا سکتے ہیں؟ ولیسان، پوری کائنات مل کر اس جدید دور میں اتنی ترقی کر لی میڈیکل نے کہ جہاں ہمارا تصور ہی نہیں، اتنی زیادہ ترقی کی، لیکن کیا کسی زبان سے گونگے شخص کو قوت گویائی دے سکتے ہیں؟ وشفتین، اور یہ جو ہونٹ اللہ تعالیٰ نے دی، سوچے کہ اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے، اس کی کیا آسان، ہونٹ نہ ہوتے ہمارا شکل کیسی ہوتی؟ تو اس انسان یہ مسلم اٹھ سکمت آسن ہیرم تے بنین، وہ جہنمی دور سے نظر آتا ہے۔ قرآن کریم نے جہنمیوں کی ایک شکل ایسی بھی بیان کی، اوپر کے ہونٹ اوپر، نیچے کے ہونٹ نیچے، اور آنکھیں نیلی، چہرہ کالا، یہ جہنمیوں کی شکل قرآن کریم نے بیان کی۔ تصور کیجئے اگر آنکھیں نہ ہوئی، سپاٹ ہو چہرہ یہاں پر بالکل پلین جیسے ماتھا، یہ انسان کیسا نظر آتا ہے؟ وَلِسَانًا، یہ زبان نہ ہوتی انسان اپنی ضروریات کو بیان کیسے کرتا؟ جانور کی طرح اگر ہوتے، زبان ہوتی نہیں قوت بجائی، ہم اپنی ضروریات کو یا اپنے احساسات کو ایک دوسرے تک کیسے منتقل کرتے؟ کیا ہم ہدایت حاصل کر سکتے تھے؟ تو ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں اگر اس کو دیکھیں کہ یہ نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کیسے ہوتے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سینا کو استاد استمز دپن تو سوچتو اگر یہ نم آسان نہ کیے تھے، صرف نام، حالانکہ معمولی چیز، اور ڈائریکٹ ایسا یہ پلین پیٹھ یہ سی انگج اس پیٹھ یہ بونج، انسان سے انگج کتنی بری محسوس ہوتی، یہ ناخن کے ذریعے سے اس انگلی میں کتنی خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اللہ کا عجیب حیرت انگیز نظام ہے۔ اگر اس ناخن کو ہٹا دیا جائے وہ سیدھی پلین ہوگی، یہ ویسے ہے کہ گوئلہ ہشن میں انتہائی بری محسوس ہوگی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایک اور بڑا انعام، میں نے خیر اور شر کی راہیں دکھلائی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اے بندے تجھے میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو گھاٹی میں داخل ہوا ہی نہیں۔ گھاٹی پہاڑ کے ان راستوں کو بولتے ہیں جن کو کراس کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ ٹریکنگ پہ کبھی جاتے ہیں ان سے پوچھئے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ پہاڑوں کی ٹریکنگ نہیں، بلکہ اصل گھاٹی اس نفس کو مارنا ہے۔ اس نفس کو مارنا اصل یہ، اس پہاڑ پہ چڑھنا اور اترنا یہ ایزی ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل اس نفس کو اوپر چڑھنا، اس کو دبانا، یہ اس سے مشکل ہے۔ قرآن کریم نے کہا فَكُّ رَقَبَةٍ، دل نہیں چاہ رہا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو، لیکن خرچ کرنا ہی ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنا۔ اور مولانا خالد سیف اللہ صاحب فرماتے ہیں دور حاضر کے اندر جو بے گناہ قیدی جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کے لیے مال خرچ کرنا، جو بے گناہ جیلوں میں بند پڑے ہیں ان کی رہائی میں تعاون فراہم کرنا، ان کو وکلا بنا کر دینا، وکیلوں کی فیس ادا کرنا، ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کے گھر والوں کو ماہانہ خرچہ کچھ دینا، فرماتے ہیں وہ بھی اس ذیل میں آئیں گے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، لیکن ان میں لفظ بے گناہ تھے جو ذہن اسمز، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا بھوک کے دن میں کسی ایسے یتیم کو جو قریبی رشتہ دار ہو، یا ایسے مسکین کو جو مٹی سے جا لگا، یہ ہے گھاٹے کو کراس کرنا۔ کھانا کھلانا فی یوم، عام دنوں میں نہیں، ذی مسغبہ، جب بھوک مری کا عالم، جب بھوک مری کا عالم تب کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، جب وہ بھوک مری کا عالم ہو، ایسے یتیم کو جو قریبی رشتہ دار ہے، یتیم ذا مقربہ، او مسکین، یا ایسے مسکین کو جو مٹی سے جا لگا۔ یتیم کو کھلائیں گے،
قریبی رشتہ دار کو ڈبل ثواب. اس میں ڈبل ثواب کیوں؟ ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ اور خیرات کرنے کا. ایسے مسکین کو جو مٹی سے جا لگا ہو. اس کا کیا مطلب؟ اگر ہمیں ایسے صدقات کے مستحق نہ ملے اشنت الصدقہ کرو، نہیں، ضروری نہیں. جو بھی آپ کو معمولی سا بھی ضرورت مند سوسائٹی کے اندر محسوس ہوتا ہے، آپ اپنے مال کو خوب خرچ کیجیے. او مسکینا ذا متربہ، یا کوئی مسکین جو مٹی سے جا لگا ہو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جنہوں نے ایمان لایا. وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر کی تاکید کرے، گناہوں سے بچنے کی، مصیبتوں پر ڈٹے رہنے کی اور نیکیوں پر ڈٹے رہنے کی. انسان تاکید و فہمائش کرے مصیبتوں پر صبر کرنے کی اور نیکیوں پر ڈٹے رہنے کی اور گناہوں سے بچنے کی. صبر کے تینوں مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. وتواصوا بالمرحمہ، اور انسانیت کو رحم کرنے کی تاکید کرے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دائیں طرف یعنی جنت والے ہوں گے. والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں طرف والے ہوں گے یعنی جہنمی. علیہم نار مؤصدہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر آگ کو چاروں طرف سے بند کر کے اس آگ میں رکھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں یوں محسوس ہوگا کہ آگ کے کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا ہو. چونکہ جہنم کی گہرائی، اوپر سے پتھر ڈالا گیا تو 70 سال کے بعد وہ پتھر نیچے پہنچے. اور جہنم کی ایک دیوار کی موٹائی اتنی بیان کی جاتی ہے 40 سال اس دیوار کو کراس کرنے میں لگیں گے اگر اس کے چھت پر سے گزریں گے. تو اس گہرے کنویں کے اندر یہ ہوں گے. جیسا کہ آپ کو میں نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے ذیل میں بتایا تھا، صورتحال ایسی ہوگی جیسے کہ کسی کو آگ کے صندوق میں ڈال دیا جائے. صندوق شاسن باکس جو ہوتا ہے لوہے کا، اس لوہے کے باکس کو اگر حمام میں بھر دو یا کسی آگ کے بڑے ڈھیر میں ڈال دو، وہ کیسا لال ہو جائے گا. اندر سے اگر اس کا انسان ہوگا، اس انسان کا کیسا بھنا ہوا گوشت بنے گا. یہی حالت ان لوگوں کی ہوگی جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.